سیکولرزم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اسلام کی روح سے سیکولرزم کفر ہے، اور وہ اگر واگا کے مغرب میں کفر ہے تو مشرق میں بھی کفر ہے. آپ اس کی پروٹیکشن لینا چاہتے ہیں، اس کی امبریلا کے تحت آنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی قومی جو ہے فرار، ورنہ سیکولرزم کس شے کا نام ہے؟ کیا اسلام کسی درجے میں کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرکل بنا لیں، اس سرکل کے اندر ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. یہ تو ہوگا، کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں اس کا. عوامی حاکمیت جو بدترین شرک ہے، اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ آئے، جو کوئی مجلس ملی آئے، جو کوئی کانگریس آئے، وہ جو ہے قانون بنائے. ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے، انہیں اجازت ہے. ہومو سیکسول میرجز کو رجسٹر کروائے، ٹھیک ہے. اٹ ہیز نو ریفرنس ٹو اینی ریلیجن واٹس ایور. ہاں، اس سرکل کے پیری فری پر چھوٹے چھوٹے سرکلز بنا دیجئے. یہ ہندو مت ہے، یہ اسلام ہے، یہ سکھ مت ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ فلاں ہے، یہ کرسچینٹی ہے، یہ جوڈائزم ہے، یہ ہے تاؤزم ہے. یہ رہیں گے پیری فری پر. یہ انفرادی معاملہ ہے زندگی کا، اور اس میں آزادی ہے ہر ایک کو. جو چاہے بلیفس رکھے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانو، کسی کو نہ مانے، ٹھیک ہے. شہری تو ہے وہ، جس طرح چاہے پوجا پاٹ کرے، درختوں کو پوجے، پتھروں کو پوجے، بتوں کو پوجے، ایک انسین خدا کو پوجے، جس کو چاہے پوجے. سورج کو پوجے، چاند کو پوجے، جو چاہے پوجے. سوشل کسٹم جو چاہے رکھے. بہرحال ہر ایک کا اپنا خیال ہے. ان چیزوں میں ہر شخص آزاد ہے، لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم، یہ کرمنل لا، جو بھی ہے، پھر اکنامک سسٹم، سود، سیوا، سب جائز ہیں. کسی مذہب کے حرام قرار دینے سے ان کو نہیں روکا جائے گا. کسی آسمانی ہدایت کو دلیل کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ تورات ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے کوئی اور آسمانی کتاب ہو. ہندوؤں کی کتابیں وہ تسلیم نہیں کی جائیں گی. دس از ناٹ کمپیٹیبل ود اسلام. ہاؤ کین دی مسلمز ایکسپٹ اٹ؟ مجھے حیرت ہوتی ہے. میری یہ بات میں جانتا ہوں یہاں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اگرچہ قول تو وہ فرعون کا ہے، لیکن قرآن میں نقل ہوا، قرآن کی آیت ہے، ما اریکم الا ما ارا. میں آپ کو وہی کچھ دکھا سکتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، ورنہ میں سنسیئر نہیں ہوں. neither to myself nor to you. I have to be honest. نمبر 4، قومیت سے بالا تر ہو کر اسلام کی دعوت دی جائے. دو چیزیں گڑبڑ نہ کی جائیں. قوم کی خدمت ہے، قوم کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جائیں، قوم کے لیے یہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں. قوم کی خدمت کرنا بری بات نہیں ہے. ایک مسلمان قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو بھیجا، جنہوں نے جاتے ہی اول وہلے میں پہلی ملاقات فرعون سے ہوئی ہے تو مطالبہ کر دیا، نرسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یہاں سے جانے دو، ولا تعذبہم، ان پر سختی نہ کرو، ٹارچر نہ کرو، ان پر تشدد نہ کرے، ان پر پرسیکیوٹ نہ کرو. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو نجات دے دی. حالانکہ وہ قوم کیسی ناہنجار قوم تھی، جس نے جیسے ہی سمندر پار کیا ہے یا دریا پار کیا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا بتوں پر اعتکاف کر رہے بیٹھے ہوئے، کہا ہمارے لیے بھی ایسا بنا دو تاکہ توجہ کا ارتکاز ہم کر سکیں. حضرت موسیٰ نے ڈانٹا، اللہ نے تمہیں کتنی عظمت عطا کی ہے، جو شرک کی دلدلوں سے، کیچڑ سے تمہیں نکالا ہے، اور تم چاہتے ہو دوبارہ اسی کے اندر پھنس جانا. وہی ہیں جو قدم قدم پر جھگڑتے تھے حضرت موسیٰ سے. تم نے مروا دیا ہمیں لا کے یہاں صحرا میں، اس سے تو وہاں بہتر تھے ہم، کھانے پینے کو تو ملتا تھا نا. بہرحال اللہ نے من و سلوہ اتار دیا، ایک چٹان سے 12 چشمے جو ہیں وہ برآمد کر دیے. اور پھر وہ اتنی ناہنجار قوم تھی کہ جب قتال کی بات کہی گئی کہ اب تلوار ہاتھ میں لو، دین کی زمین میں کوڑا جواب، فضا بنتا و ربوں کا فقص نہیں ہوں گے. جاؤ تم جاؤ، تمہارا رب فضا بنتا و ربوں کا فقاتلا انا ہا ہونا قائد. یہ معاملہ جو ہے قومی خدمت،
کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس قومی تصورات سے بلند تر ہو کر ان سمجھ لیں، وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسی صرف تین کام ہو: دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اور صرف وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو یہ کام کریں گے۔ دی گریٹر مسلم امہ جو اپنا مقصد بھول چکی کہ ہمیں اس کے لیے برپا کیا گیا تھا، ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے۔ اولئک ھم المفلحون، حسر کا انداز ہے، اسلوب ہے، صرف وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے۔ اس لیول پر ضرورت ہے ایک جماعت کی، اور اس کے ضمن میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو ایمفیسائز کرنے کی۔ تو ایمفیسائز دی سسٹم آف سوری کے لیے ہے، انسان کو آزادی دیتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ وہ جو تلوار ہے، جو مری ہے، جو ایک طرف آٹا پھینکتی ایک طرف پھینکتی نہیں، ادھر آٹے کے ڈھیر لگ رہے ہیں، ادھر آٹا ہے ہی نہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ تلوار نے ادھر کاٹا، عیاشی، بدماشی، فضول خرچی، نمود و نمائش پہ پیسہ خرچ کرنا، پھر ان میں محبت پیدا ہوگی آپ کے لیے، یہ نفرت پیدا ہوگی، عداوت پیدا۔ اور دوسری طرف جو بھوکے ہیں وہ حیوانوں کی سب، وہ گویا کہ بیسٹس آف برڈن، وہ انسان نہیں رہتے، دے آر ایٹ اے لوور لیول دین دی ہیومن بینگس، دے بیکم لائک اینیملس۔ اور حدیث نبوی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو قریب ہو گیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ یہ روزی کا جو غم ہے، کہاں تجھے پوجے، کہاں تیری عبادت کرے، کہاں تجھ سے لو لگائے، ہمیں دو وقت کی روٹی کے لیے، اور وہ بھی سوکھی سی کچھ ملتی ہے، اور دن کتنی پورے دن بھر کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم کرتے ہیں۔